اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد۔ ولم يكن له كفوا أحد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج 52واں پروگرام نمبر 52 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 تا 199 کا انشاءاللہ مطالعہ ہوگا۔ قاضی سلمان صاحب نے قرآن حکیم کی ان آیات کی تلاوت کے ذریعے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھی بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیشہ کی طرح موجود ہیں، قرآن اکیڈمی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمیشہ ان سے بھی ہماری محفل سجتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی موٹیویشن، ترغیب اور تشویق اور یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: جس نے قرآن کریم کے مطابق عمل کیا اس کا اجر محفوظ کر دیا گیا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جس نے قرآن کریم کے مطابق عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا، یعنی یہ تو گارنٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس قرآن کے مطابق جب تم عمل کرو گے تو تمہاری محنت ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کو مزید سمجھنے کی، سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ترتیب کے مطابق سب سے پہلے آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ۔ البقرہ آیات 197 تا 199۔ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے: حج کے مہینے معلوم ہیں، پس جو نیت کر لے ان میں حج کی تو حج کے دوران نہ کوئی شہوت کی بات کرے، نہ ہی کوئی نافرمانی اور نہ ہی جھگڑا، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور سفر کا توشہ، ضروریات سفر لے لیا کرو، بے شک سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے، اور اے عقل مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اپنے رب کے فضل رزق میں سے تلاش کرو حج کے دوران، پھر جب تم واپس آؤ عرفات سے تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، اور تم اس سے پہلے ناواقفوں میں سے تھے، پھر تم وہاں تک جا کر لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے ترجمہ سورۃ البقرہ آیات 197 تا 199 کا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی آپ میں سے کون بتائے گا کہ ربط آیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جی آقا بتائیے۔ جو کانٹیکس ہمارا پیچھے چل رہا ہے اس آیت کا اس آیت کے ساتھ کیا لنک چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ، پچھلی جو آیات ہم سمجھ چکے ان کا آج کی زیر مطالعہ آیات کے ساتھ ربط کیا ہے یا لنک کیا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ربط آیات۔ ناظرین کرام، یہ باتیں ہم سب کی یاد دہانی کے لیے ہیں، اور یقیناً نئے ویورز بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ان کی بھی سہولت کا یہ بات باعث ہوتی ہے۔ ربط آیات
آج کی زیر مطالعہ آیات اور پچھلی آیات کا ربط کیا ہے؟ لکھا ہے گزشتہ آیات میں حج و عمرہ سے متعلق احکام و مسائل کا بیان تھا، اب فریضہ حج کے کچھ آداب کا ذکر ہے۔ پچھلی آیات میں بھی حج و عمرے کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں، دم احصار پر بھی بات ہوئی تھی اور دم شکر پر بھی بات ہوئی تھی۔ دم کا مطلب ویسے تو خون ہے، لیکن دم دینے کا مطلب قربانی پیش کرنا، یہ گفتگو پچھلی مرتبہ ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ فریضہ حج کے کچھ آداب کا تذکرہ ہے جو ہمارے سامنے آئے گا۔ ربط آیات کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں، اور تعارف سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ جن موضوعات پر گفتگو ہوگی ان کا ایک اوور ویو اور ایک جائزہ پہلے ہمارے سامنے آ جائے۔ تعارف آج کی زیر مطالعہ آیات کے حوالے سے پہلی بات اس میں فریضہ حج سے متعلق چند ہدایات، کن باتوں سے ہمیں بچنا ہے، حج کی عبادت کی ادائیگی کے دوران کن امور سے بچنا ہے، کن باتوں سے اجتناب کرنا ہے، ان کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات سفر حج کے لیے سامان ضرورت کا انتظام کرنے کی تلقین، سفر حج کے لیے سامان ضرورت کا انتظام کرنے کی تلقین، یہ دوسری بات ہے جو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی آج کی نشست میں۔ تعارف کے ذیل میں تیسری اور آخری بات لکھی ہم نے قریش کے غلط رویوں کی نفی۔ حج تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بھی چلا آ رہا تھا، مگر بگاڑ پیدا ہو گیا تھا قریش میں اور عربوں میں، ان میں ایک غلط فہمی تھی، بلکہ یوں کہیے کہ ایک غلط طرز عمل تھا، اس کا بیان قرآن نے کیا کہ جو کہ تکبر کی علامت تھا، اس سے انہیں روکا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ربط آیات و تعارف کے بعد اب آیات کا تجزیہ کرتے ہیں جن آیات کو آج سمجھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 197 197، عبادت حج کو ضائع کر دینے والے امور کا ذکر، جن باتوں سے حج خراب ہو جائے گا ان باتوں کا تذکرہ ہے اس آیت میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 198 198، سفر حج کے لیے زاد راہ لے لینے کی تلقین، زاد راہ مراد ہے کہ جو بھی ضرورت کا سامان ہو وہ لے لینے کی تلقین کی گئی ہے، اس کا بیان آئے گا۔ اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے البقرہ آیت 199 199، یہاں عرفات اور مزدلفہ کا بیان۔ عرفات اور مزدلفہ یہ مقامات ہیں جہاں حج کے مناسک کی ادائیگی کے لیے جانا ہوتا ہے، ان کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ترجمہ اور ربط آیات اور تعارف اور آیات کا تجزیہ مکمل ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت کی تشریح کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 197 197، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 197۔ آئیے ناظرین کرام اس کا ترجمہ جانتے ہیں۔ البقرہ آیت 197 ارشاد ہوا حج کے مہینے معلوم ہیں، پس جو نیت کر لے ان میں حج کی تو حج کے دوران نہ کوئی شہوت کی بات کرے، نہ کوئی نافرمانی اور نہ ہی جھگڑا، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور سفر کا توشہ ضروریات سفر لے لیا کرو، بے شک سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے، اور اے عقل مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 197۔ آئیے اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، اور تشریح میں پہلا ہی نقطہ بڑا دلچسپ ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے تشریح کے اعتبار سے پہلی بات میں یکم شوال سے 10 ذی الحجہ تک کی مدت کا نام اشہر حج ہے۔ اشہر یہ شہر کی جمع ہے۔ شہر کسے کہتے ہیں؟ عربی میں مہینے کو کہتے ہیں۔ ویسے شہر ہم لوگ شہر سٹی کو کہتے ہیں، شہر عربی میں وہ مہینے کو کہا جاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ہم پڑھ چکے۔ البقرہ آیت 185، رمضان کا شہر، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ شہر کی جمع کیا ہے؟ اشہر۔ تو جیسے کہ ترجمے میں بات آئی کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، اب حج ہوتا تو ذی الحجہ کے مہینے میں ہے، اور 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک یہ ایام حج ہیں جن میں مختلف مناسک کی ادائیگی ہوتی ہے، مگر حج کا احرام پہلے سے بھی باندھا جا سکتا ہے۔ اس کو لکھا ہے یکم شوال سے ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک کی مدت کا نام اشہر حج ہے، یعنی کوئی چاہے تو شوال کے مہینے سے احرام باندھ لے،
باقی تفصیلات ناظرین کرام تفاسیر میں ہم پڑھ سکتے ہیں. ہم نے حج تمتع کو سمجھا تھا. ایک حج افراد بھی ہوتا ہے، صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے. ایک حج قران بھی ہوتا ہے کہ عمر اور حج کو ملا لیا جاتا ہے مگر احرام نہیں کھولا جاتا. تو کوئی اگر چاہے تو پابندیاں تو بہت ہو جائیں گی، کوئی اگر چاہے تو شوال کی پہلی تاریخ سے بھی حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے. عام طور پر ایسا کیا نہیں جاتا، مگر اشہر حج کا مفہوم کیا ہے؟ یکم شوال سے 10 ذی الحجہ تک کی مدت کا نام اشہر حج ہے. آگے لکھا ہے حج کا احرام اسی مدت کے اندر اندر باندھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. نہ ایام پھر حج ہیں، نہ احرام حج کی نیت سے باندھا جا سکتا ہے. اچھا، حج کے ایام اور اشہر میں تو حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، باقی عمرہ تو پورا سال ادا کیا جا سکتا ہے، وہ اپنی مقام پر ایک بات ہے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی، حج اصغر کسے کہتے ہیں؟ عمرے کو. ناظرین کرام حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، اور حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ حج کو. ہر حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. آگے لکھا ہے احرام کی حالت میں نہ صرف تعلق زوجین ممنوع ہے بلکہ ہر قسم کا فسق و فجور اور لڑائی جھگڑا بھی اجر کو ضائع کرنے کا باعث بن سکتا ہے. اب یہ پابندیاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، احرام کی حالت میں زوجین کا تعلق قائم کرنا منع، پھر ایسی باتیں جس سے انسان کے جنسی جذبات ابھرنا شروع ہو جائیں، اسی کو کہا نا ترجمے میں نہ کوئی شہوت کی بات کرے. کیا مطلب؟ ایسی باتیں جس سے انسان کے جنسی جذبات وہ ابھرنا شروع ہو جائیں، یہ بھی منع. لڑائی جھگڑا کرنا، گالم گلوچ کرنا، یہ ساری باتیں منع ہیں. اگر یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو پھر حج کا اجر و ثواب ضائع ہونے کا امکان ہے. تو فرمائے کہ نہ کوئی شہوت کی بات کرے، نہ کوئی نافرمانی کا معاملہ کرے، نہ کوئی جھگڑے کا معاملہ کرے. تو تعلق زوجین بھی ممنوع کا مطلب منع ہے، پروہیبیٹڈ ہے، روک دیا گیا ہے. اور ہر قسم کا فسق و فجور اور لڑائی جھگڑا بھی اجر کو ضائع کرنے کا باعث بن سکتا ہے. تیسری بات لکھی ہے تشریح کے اعتبار سے، ایام حج دراصل بندہ مومن کی تربیت کا امتحان ہے. لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، مشقتیں تو ہیں، اور انہی مشقتوں سے گزار کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی تربیت کرنا چاہتا ہے. گھر سے دور ہے، کاروبار چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، نوکری کو چھوڑ دیا، گھر کے آرام کو چھوڑ دیا، اور دیگر دنیاوی حاجات اور لذات کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ کر نکل آئے. پھر وہاں کبھی مسجد حرام، کبھی منا، کبھی عرفات، کبھی مزدلفہ، پھر منا، مسلسل موومنٹ، مسلسل حرکت. یہ ساری محنت و مشقت کاہے کے لیے؟ اللہ بندے کو تربیت سے گزار کر کندن بنانا چاہتا ہے. لکھا ہے ایام حج دراصل بندہ مومن کی تربیت کا امتحان ہے. مشقتیں، مشکلات تو آ جاتی ہیں، چنانچہ ان ایام میں ایک مسلمان کو ہر طرح کے حالات میں صبر سے کام لینا چاہیے. علماء لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ جب آدمی حج پر جائے تو غصے کو 3 طلاقیں دے کر جائے. کیا کر کے جائے؟ غصے کو 3 طلاقیں دے کر جائے. اور یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ سفر حج میں سامان صبر ساتھ رکھنا چاہیے. سفر حج میں سامان صبر بھی ساتھ رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں. اگلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، دور جاہلیت میں حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر نکلنے کو ایک دنیا دارانہ فعل سمجھا جاتا تھا. دور جاہلیت میں حج کے لیے زاد راہ راستے کا سامان، ضروریات وغیرہ ساتھ لے کر نکلنے کو ایک دنیا دارانہ فعل سمجھا جاتا تھا. اس لیے یمن کے علاقے سے کچھ لوگ آتے تھے اور نہ پیسہ نہ سامان، جی اللہ پہ توکل کر کے آ رہے ہیں. اللہ پر توکل یہ نہیں کہ آدمی اسباب کو استعمال نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. تم چاہتے ہو کہ اس کی حفاظت رہے تو باندھنے کا سبب تو تمہارے پاس موجود ہے نا. کبھی رسی تھی، آج اگر، اور اس سے ہم اونٹ باندھ لیا کرتے تھے. آج اگر موٹر سائیکل ہے تو لاک لگا لیں گے، گاڑی ہے تو لاک لگائیں گے. اسباب ضرور استعمال کرے اور اعتماد کس پر رکھیں؟ مسبب الاسباب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. مگر اس دور میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو زاد راہ کو ساتھ دینا دنیا داری کی بات سمجھتے تھے. یہ تصور دین نہیں ہے. دین ہمارا اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، بلکہ کہا گیا زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، ضروریات کا سامان ساتھ لے لیا کرو سفر حج میں. آخری بات لکھی ہے تشریح میں، اس آیت کے ذیل میں بتایا گیا کہ زاد راہ نہ لینا کوئی نیکی نہیں ہے. یہ خود اختیار کردہ باتوں کو نیکی نہیں سمجھنا چاہیے. اصل نیکی تو تقوی کی روش ہے.
تقوی کے معنی بچنے کی، کس بات سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے بچنا۔ تو یہ نیکی نہیں کہ آپ نے خود ساختہ تصورات کو نیکی کے طور پر اختیار کر لے، بلکہ آیت البر کو ذہن میں لے کر آئیے، البقرہ آیت 177، البقرہ آیت 177، جہاں نیکی کا ایک جامع تصور اور ایک بڑا خوبصورت تصور اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تفصیلات کے ساتھ، وہ ہم سمجھ چکے۔ تو چند خود ساختہ باتوں کا نام نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقے کے مطابق ہو۔ تو لکھا ہے کہ اصل نیکی تو تقوی کی روش ہے۔ ناظرین کرام، یہ بیان مکمل ہوا البقرہ آیت 197 کا۔ مزید 2 آیات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے البقرہ آیت 197 کے حوالے سے، آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں اور البقرہ آیت 198 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 198 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اپنے رب کے فضل رزق میں سے تلاش کرو حج کے دوران، پھر جب تم واپس آؤ عرفات سے تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، اور تم اس سے پہلے ناوافقوں میں سے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ہے البقرہ آیت نمبر 198 کا ترجمہ۔ اب آئیے اس آیت کے حوالے سے تشریح کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں ذکر کی گئی ہے، نمبر 1، دور جاہلیت کا غلط تصور یہ بھی تھا کہ لوگ حج کے دوران تجارت کرنا مکروہ اور اسے خلوص عمل کے خلاف سمجھتے تھے۔ یہ ایک بند ذہن ہوتا ہے جو ایک لمیٹڈ سوچ یا محدود تصور رکھتا ہے دین کے بارے میں۔ یہ ایسے تنگ نظر لوگوں کا تصور تھا کہ جو معاش کے معاملے کو الگ تھلگ سمجھتے تھے اور عبادت کو الگ تھلگ سمجھتے تھے۔ جیسے آج بھی ہے نا دنیا میں کہ دین کو حصے بخروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف رکھے، اللہ تعالی ہمیں معاف رکھے، نماز تو ادا کر لیتے مگر سود نہیں چھوڑتے، نماز تو ادا کر لیتے مگر رشوت نہیں چھوڑتے، پھر اوپر سے کہتے ہیں نماز ہماری عبادت ہے، رشوت ہمارا پیشہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے بگڑا ہوا تصور معاذ اللہ عبادت کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ یہ غلط تصور زمانے جاہلیت کے لوگوں میں بھی تھا۔ حج کرنے جا رہے تو خرید و فروخت نہیں کریں گے۔ ارے بھائی، کمانا، حلال کمانا ایک رزق فریضہ بھی ہے، ایک ذمہ داری بھی ہے۔ یہ کوئی دین سے ہٹ کر بات نہیں ہے۔ اگر دین کے تقاضوں کے مطابق کیا جائے تو خرید و فروخت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے حج کے موقع پر ہی ایسا کیوں نہ کیا جائے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے ہم نے تشریح میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی، کس کی؟ حج کے دوران خرید و فروخت کی اجازت دے دی، جبکہ اصل مقصود حج ہی ہو۔ یہ ہے اہم بات، انما الاعمال بالنیات۔ آدمی جائے تو یہ نیت لے کر، لیکن خرید و فروخت کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جبکہ اصل مقصود حج ہی ہو اور تجارت سے ارکان حج کی ادائیگی میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ نہیں کہ اب عرفات میں وقوف کرنا ہے اور جناب راستے میں کھو گئے کہیں، ایسا نہ ہو۔ عرفات کا دن تو سب سے قیمتی دن ہے، یوم عرفہ، وہی اصل حج تو وہی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحج عرفہ، حج تو عرفے کے عرفہ کا نام ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ خرید و فروخت میں، مارکیٹ میں، شاپنگ مالز میں ایسے مگن ہو جائیں کہ ارکان حج کی ادائیگی میں خلل واقع ہو جائے۔ اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ دنیا جہاں کی چیزیں ہر ملک میں موجود ہیں تو ذرا ہلکے یاد آدمی رکھے، اور جب اللہ وہاں پر لے کے جائے تو حرم سے زیادہ قربت ہو، بیت اللہ سے زیادہ قربت ہو، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قربت کا معاملہ ہو۔ اللہ ہم سب کو زیارت کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات لکھی ہے اسی تسلسل میں، دین اسلام رزق حلال کمانے کو ایک فرض قرار دیتا ہے۔ بات تو صحیح ہے، حدیث پاک ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، رزق حلال کمانا ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد۔ نماز ایک فرض ہے، زکوٰۃ ایک فرض ہے، روزہ ایک فرض ہے، حج ایک فرض ہے، دیگر فرائض کے بعد روزی کمانا بھی ایک فرض ہے۔ ہمارے ہاں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نوٹ پبلش ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ صحیح بات ہے، بس اب یہ کہ پہلے وہ فرنٹ پہ ہوتا تھا بابا قوم کی تصویر کے ساتھ، اب وہ بیک سائڈ پہ چلا گیا۔ بات صحیح ہے، لیکن دیگر فرائض کے بعد۔ ایسا نہیں کہ حلال کما رہا ہوں 24 گھنٹے باقی سارے فرائض کو بھول جاؤں، یہ بھی غلط ہے۔ تو رزق حلال کمانا بھی ایک فرض ہے، مگر دیگر فرائض کے بعد ہمارا دین اس کی تعلیم عطا کرتا ہے۔ ایک اور اہم بات، رزق کو فضل کہا گیا ہے۔ یہ نہ سمجھے کوئی
میری عقل کی بنیاد پر، میری ایگزرشن کی بنیاد پر، میری ایفرٹس کی بنیاد پر، میری محنت کی بنیاد پر، میری سوچ اور فکر اور منصوبہ بندی پلاننگ کی بنیاد پر مجھے رزق ملا، قطعاً نہیں۔ بڑے بڑے انگوٹھے چھاپ میں اور کروڑوں کما رہے ہیں، اور ان کے انڈر میں بڑے بڑے کوالیفائڈ لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے کوالیفائڈ لوگ ہیں، ان کے جوتے گھس جاتے ہیں، بیچاروں کو جاب مشکل سے مل پاتی ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا فرمائے۔ تو فرمایا رزق کو فضل کہا گیا ہے، بندے کی نگاہ اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ رازق اللہ ہے، کسی کی عقل، کسی کا ہاتھ، کسی کی قوت بازو، کسی کی فیکٹری رازق نہیں، رازق اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ چند اور نکات تشریح کے اعتبار سے، کیونکہ عرفات کا بیان بھی آیا اور مشعر حرام مزدلفہ کا تذکرہ بھی آیا۔ لکھا ہے 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات اور اس کے بعد 9 اور 10 کی درمیانی شب مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے۔ بڑے اہم مقامات ہیں عرفات بھی اور مزدلفہ بھی، اللہ تعالی ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے لکھا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، کیونکہ ترجمے میں بات آئی تھی جیسے اللہ نے سکھایا ویسے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود تو ہمیں نماز قرآن میں پڑھنا نہیں سکھائی، اللہ تعالیٰ نے حج کا طریقہ نماز میں تو نہیں سکھایا، ہمیں کس نے سکھایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ناظرین کرام، یہ مقامات سنت رسول کی اہمیت پر بہت قیمتی ہیں۔ انکار سنت کا فتنہ بہت عام ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے یہ مقامات بہت قیمتی، اتھارٹی اور سنہ کے حوالے سے یہ بڑے قیمتی دلائل ہیں جو قرآن دے رہا ہے۔ تو لکھا ہے سنت رسول علیہ السلام کی اہمیت، اللہ کے ذکر اور اعمال حج کی تفصیلات سنت سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور آخری بات، ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اسی لیے ہر نماز کی حرکت میں کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، دل سے مانگنا چاہیے۔ ہدایت کسی بندے کے اختیار میں نہیں، ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے زیر مطالعہ آخری آیت سمجھتے ہیں، البقرہ آیت نمبر 199 199۔ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت 199۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، پھر تم وہاں تک جا کر لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہے البقرہ آیت 199۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات لکھی ہے، قریش اپنے تکبر کی وجہ سے عرفات تک نہ جاتے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے۔ منی ہے، مزدلفہ ہے، اور پھر عرفات، وہاں تک جانا ہوتا ہے۔ عام لوگ تو جاتے تھے، قریش ہم بڑے لوگ ہیں، ہم نہیں جائیں گے وہاں پر، باقی عام لوگ جائیں تو جائیں، یہ مزدلفہ سے ہو کر واپس لوٹ کر آ جایا کرتے تھے۔ اس پر ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ لکھا ہے آگے کہ اس متکبرانہ روش کی نفی کی گئی ہے۔ یہ اپنے آپ کو ممتاز کرتے تھے نا، اپنے آپ کو نمایاں کرتے تھے، باقی لوگ تو وہاں تک جائیں، ہم تو پہلے ہی پلٹ کر اور لوٹ کر آ جائیں گے۔ یہ امتیازی کوئی سلوک کرنا اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرنا، ہمارا دین اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر انعامات کس کو عطا فرمائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کے مجمع میں عام لوگوں کی طرح بیٹھ جایا کرتے تھے، اور آپ دعا فرماتے تھے، اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ اور مجھے مسکینوں میں اٹھا۔ سبحان اللہ، جن کو کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ نے عطا فرمایا، ان کی عاجزی تو یہ ہے، باقی کسی کی کوئی اوقات رہ جاتی ہے کہ کوئی اکڑنے کی اور تکبر کرنے کی کوشش کرے۔ آخری بات لکھی ہے، اجتماعی جگہوں پر اپنی بڑائی جتانا یا لوگوں سے گھل مل کر نہ رہنا بہت ناپسندیدہ بات ہے۔ اجتماعی جگہوں پر بڑائی جتانا یا لوگوں سے الگ تھلگ ہونا اور مل جل کر نہ رہنا، یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے، اور یہ تکبر کی علامت بھی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت میں، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان تو مکمل ہوا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 197 سے لے کر آیت 199 تک۔ اب آئیے چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف پروگرام کی ترتیب کے مطابق، اور پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہم سے سوال کیا کریں گے۔ جی، سب سے پہلا سوال
آپ کیجیے گا۔ سعد محترم، سوال یہ ہے کہ عرفات مزدلفہ جانے کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ آلریڈی یہاں پر تنبیہ بھی کی گئی کہ وہ لوگ نہیں جاتے تھے، تو جانے میں کیا حکمت ہے؟ ماشاءاللہ، اب آ رہے سوال کی حکمتیں کیا ہیں، یہ تو بہت طویل موضوع ہو جائے گا۔ باقی سفر حج کیا ہے، یہ سفر آخرت کی یاد دہانی بھی کراتا ہے۔ 2 چادریں لے کر انسان شروع کرتا ہے نا سفر، یہ کاہی کی علامت ہے؟ کفن کی علامت۔ اور سفر حج کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑ دینے کا نام، گھر، گاڑی، بینک بیلنس، کاروبار، جاب، سب کچھ، اور آدمی لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا نکل جاتا ہے۔ عرفات کیا ہے؟ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر لوگوں کا موجود، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے بندہ اللہ کے سامنے، اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور یہ عرفات کا میدان ہے جو میدان حشر کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ مزدلفہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، عرفات میں مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو غروب آفتاب ہوتا ہے، غروب آفتاب تک وقوف عرفات ہوتا ہے۔ ناظرین کرام توجہ کیجیے گا، غروب آفتاب پر کون سی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے؟ مغرب کا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چھوڑ دو یہاں سے، اس دن وہاں مغرب ادا نہ کرو، مزدلفہ جاؤ، چاہے رات کو 2 بجے پہنچو، اور مغرب اور عشاء جمع کر کے ادا کرو۔ جب ہم کہیں تو نماز پڑھنا، جب ہم کہیں تو چھوڑ دینا، یہ حکم۔ عام طور پر نماز مقرر اوقات میں فرض ہے، اس دن کیا ہے؟ ملا کر پڑھو، چھوڑ دو یہاں پر۔ اور عام طور پر راتوں میں تہجد پڑھنا بڑی عبادت۔ مزدلفہ میں سنت ہے سو جانا، روٹین سے ہٹ جاؤ، جو ہم کہیں وہ مانو۔ یہ حج کیا ہے؟ اسلام not in words، اسلام in action، صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ عمل کرتا ہوا ایک ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر اہل ایمان کا دکھائی دیتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جی آغا، آپ کا کیا سوال ہے؟ سر سوال یہ ہے کہ ایک لفظ ہے اس سے اکثر کنفیوژن آتی ہے کہ اشہر حرام، اشہر حرام، یہ حرام کے معنی یہاں سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ، آج ہم نے اشہر حج کا بیان تو کر لیا، حج کے مہینے، حج کے ایام، ان کا بیان ہوا۔ ایک ہے اشہر حرمت یا اشہر حرام، کون سے مہینے؟ جو حرام مہینے ہیں۔ دیکھیے حرام 2 چیزیں کے اعتبار سے، ایک حرام ہوتا ہے حرمت، یعنی جس سے روک دیا گیا، جس سے اجتناب کرنا ہے، پروہیبیشن کے معنی میں۔ شراب کیا ہے؟ حرام ہے۔ سود کیا ہے؟ حرام ہے۔ زنا کیا ہے؟ یہ روک دیے جانے کے معنی میں حرام ہے، پروہیبیشن ہے۔ اور ایک حرام ہوتا ہے مقدس ہونے کے معنی میں، محترم ہونے کے معنی میں، انگلش میں کہیں گے سیکریڈ ہونے کے معنی میں۔ مسجد حرام، مقدس مسجد، محترم مسجد، ٹھیک ہے؟ مسجد حرام، مقدس مسجد، محترم مسجد، جس کا تقدس برقرار رکھنا ہم پر لازم ہے۔ تو اشہر حرام کیا ہوں گے؟ حرمت والے مہینے جن کا احترام لازم ہے۔ وہ 4 مہینے تھے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ رجب کا مہینہ ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا وہ عمرے کے لیے مشہور تھا، اور ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے مہینے، یہ آنے جانے کا ایک مہینہ لگتا تھا، اور ذی الحجہ کا مہینہ، یہ 3 لگاتار ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں کی حرمت کو اسلام نے بھی برقرار رکھا ہے۔ تو وہ حرام کس معنی میں؟ ان کا احترام کرنا لازم اور ان کا تقدس پامال کرنا منع ہے۔ اور شراب اور سود کس معنی میں؟ کہ ان سے روک دیا گیا۔ تو ایک حرام پروہیبیشن کے معنی میں، اور ایک حرام سیکریٹ یعنی مقدس اور محترم کے معنی میں ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی فاروق بھائی، آپ کا کیا سوال ہے؟ جناب یہ نیت کا ذکر آیا ہے شروع میں، تو نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ یا کوئی خاص عمل، کیا اس سے مراد کیا ہے؟ ماشاءاللہ، دیکھیے یہاں تو حج کا بیان آیا، لیکن اصولی بات ہے کہ اصل میں نیت تو ہوتی ہے دل میں۔ نماز ہم روزانہ کرتے ہیں، روزانہ کا معاملہ، اصل نیت کس سے ہوتی ہے؟ دل سے۔ ہاں، کوئی اپنے ذہن کو حاضر کرنے اور اپنے پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہونے کے لیے نیت کے الفاظ زبان سے بھی ادا کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اصل نیت کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے۔ چاہے وہ حج کی آدمی کر رہا ہو، وہ عمرے کی کر رہا ہو، وہ روزے کے لیے کر رہا ہو، یا نماز کے لیے، نیت ضرور کرنی، انما الاعمال بالنیات والی بات ہے، لیکن نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام۔ ہاں، کوئی متوجہ ہونے یا اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے زبان سے ادا کر بھی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور وہ کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں۔ توڑ مڑوڑ کر عربی زبردستی پڑھنے والی بات نہیں، اگر ہمیں نہ آتی ہو، جس زبان میں بھی چاہے آدمی نیت کر سکتا ہے، لیکن اصل نیت دل کے ارادے کا نام۔ ناظرین کرام، سوالات ماشاءاللہ بڑے قیمتی آئے، ہم نے کچھ سمجھا بھی اور سیکھا بھی الحمدللہ۔ اب پروگرام کے آخری لمحات اور کچھ مختصر سیگمنٹس آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آج کیا نقطہ ہم سمجھ رہے ہیں، بڑا دلچسپ سے توجہ فرمائیے گا، بہت ہی یونیک بات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ، کتنے؟ 70,000 فرشتوں کے ساتھ ایک ہی رات میں
سورۃ الانعام 165 آیات کے ساتھ نازل ہوئے. اللہ وحی عطا فرمانا چاہے تو اتنی طویل وحی بھی نازل فرما سکتا ہے ایک ہی وقت میں. ایک ہی رات میں 70,000 فرشتوں کو لے کر جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے. کون سی صورت لے کر؟ سورۃ الانعام 165 آیات ہے اس میں. اللہ اکبر. ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں. حاصل مطالعہ کن باتوں کو آج ہم نے سمجھا ہے آئیے ان کو دہرا لیتے ہیں. پہلی بات، عبادت کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اسے ضائع ہونے سے بچانا بھی ضروری ہے. نہ وہ کوئی شہوت کی بات کرے، نہ لڑائی جھگڑا، نہ کوئی بد کلامی، نہ کوئی اور برا کام کرے. ان کاموں سے بچے گا تو حج مقبول ہوگا انشاءاللہ اللہ کے ہاں. ٹھیک ہے، تو عبادت کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اسے ضائع ہونے سے بچانا بھی ضروری ہے. دوسری بات، بہترین زاد راہ تقوی ہے. ایک آدمی سامان ضرورت لے لے، جیسے کہ حج کا بیان آیا، تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یہ بچنا بھی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ پوری زندگی کا سامان سفر ہے. زندگی کا سفر جاری ہے نا، تو پوری زندگی کا سامان سفر کیا ہے؟ ہم تقوی اختیار کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. تیسری اور آخری بات بہت قیمتی جو ہم نے سمجھی، لکھا ہے حاصل مطالعہ کے ذیل میں، تکبر اور بڑائی جتانا انتہائی قبیح عمل ہے. قبیح برا، ناپسندیدہ. تو تکبر اور بڑائی جتانا انتہائی قبیح عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے. ناظرین کرام حاصل مطالعہ کے بعد چلتے ہیں جائزہ لینے کی طرف. جائزے کے اعتبار سے سب سے پہلا سوال، کیا ہم نیکیاں کرنے کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ صرف نیکیاں ہی کرتے رہیں گے یا گناہوں سے بھی بچیں گے؟ دونوں ضروری ہیں. نیکیاں کرنے کے بعد ان کو ضائع ہونے سے بھی تو بچانا نا، ابھی ہم سمجھا تھا. تو گناہوں کی وجہ سے نیکی اور عبادات ضائع ہو جائیں گی. تو نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق دے گناہوں سے. دوسری بات، کیا ہم رزق حلال کمانے کے ساتھ دیگر فرائض کو بھی ادا کرتے ہیں؟ عرض کیا تھا نا، رزق حلال کمانا ایک فرض ہے. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے اسی میں لگے ہوئے اور باقی سارے فرائض پامال ہو رہے. نہیں، رزق حلال کے فریضے کے ساتھ ساتھ دیگر فرائض بھی ادا کرنے ہیں. تیسری اور آخری بات، کیا ہم عاجزی اور انکساری کا رویہ اپناتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. آئیے ناظرین کرام، پروگرام کی آخری دو باتیں. گزشتہ سوال کا جواب، پچھلی مرتبہ ہم نے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا، سورۃ القتال کس سورت کا ایک اور نام ہے؟ سورۃ القتال کس سورت کا ایک اور نام ہے؟ آخری 10 پاروں کا حوالہ بھی دیا تھا کہ اس میں تلاش کر لیجئے گا. 26 پارے میں سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ محمد کا ایک اور نام سورۃ القتال بھی. کیوں؟ اس میں قتال کے حوالے سے بھی گفتگو آئی ہے. غزوہ بدر کی طرف اشارہ. اور سورہ البقرہ 2 ہجری میں نازل ہوئی، بلکہ سورۃ البقرہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا. البقرہ کے ساتھ بعد میں اس سورت کا بھی نزول ہوا اور اس میں بھی قتال کا بیان آیا ہے. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، یہ بھی دلچسپ سوال ہے. سورۃ التوبہ کا ایک اور نام کیا ہے؟ سورہ توبہ کا ایک اور نام کیا ہے؟ وہ تلاش کیجئے گا اور تلاش کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالی. جی 6 پارے سے لے کے چلیے 15ویں پارے کے درمیان تلاش کر لیجئے گا تو سورہ توبہ تو مل ہی جائے گی، آرام سے مل جائے گی. اور اس کی تفسیر پڑھ لیجئے گا تو سورہ توبہ کا ایک اور نام بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام، آج کی گفتگو یہیں پہ مکمل ہوتی ہے الحمدللہ. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اللہ کو خوش رکھے، آپ کے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل